تشریف فرما جملہ حفاظ اکرام و قرائے اعظام مداحان خیر الانام تمام طالبان علوم نبویہ اور اس مجلس میں موجود ہمارے بزرگ نوجوان بچے پردہ نشین میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین بزم، ہم اور آپ یہاں 10ویں دن اس محفل پاک کی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور یہ ہم اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ صحیح موقع پر آج کے دن کا پروگرام رکھا گیا ہے حسب معمول کہ جب ہر قسم کی شور لہب و لعب سب کچھ جب ختم ہو گیا، جب سکون و اطمینان کا ماحول قائم و دائم ہوا، اس سکون و اطمینان کے ماحول میں ہم یہ محفل پاک کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ عام طور پہ اس دن لوگ سو جایا کرتے ہیں کیونکہ رات بھر بہت محنتیں کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، یہاں سے وہاں، اس چوراہے سے اس چوراہے، بہت مشقت کرتے ہیں، بہت صعوبتیں اٹھاتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، ہر وقت سجدہ ریز رہتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، روڈوں سے یہاں سے وہاں تک، تو تھک جاتے ہیں، دن بھر بھی پھر وہی رہتا ہے شام تک، تو اب وہ سب جتنے تھے نا وہ سب سو گئے ہیں۔ اب جگنے والے جو لوگ ہیں وہ اس محفل پاک کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اب ان کا وقت ختم ہوا، ہمارا شروع ہوا۔ ہر کسی کا ایک وقت ہوتا ہے، ہمارا یہی وقت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محفل پاک مسلسل رواں دواں ہے اور آج آخری دن ہے۔ آج وہ مبارک دن تھا اور آج وہ مبارک رات ہے کہ جس دن آپ کو معلوم ہے کہ سرزمین کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت مولا علی کے لخت جگر حضرت سیدنا سرکار مولا امام حسین اور جملہ ان کے کنبے والے، پریوار والے، خاندان والے، اہل بیت اطہار سب نے اپنی قربانیوں کا نذرانہ اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے پیش کیا تھا۔ ہم انہی کی یاد مناتے ہیں۔ اور میں ایک بات جانتا ہوں، یہ ابھی شعر انہوں نے بولا تھا کہ صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، تو صرف حسین کے یہ 10 دن نہیں ہے، ارے حسین کا تو آنے والا زمانہ بھی ہوگا، یہ بھی زمانہ ہے اور قیامت تک چرچہ حسین ہوتا رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک حسین زندہ رہیں گے، اور بروز قیامت اپنے نانا کے ہاتھوں سے ہم گناہگار امتیوں کو جام کوثر پلوائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج شہادت کا ذکر ہے جو رہ گیا تھا۔
मारकाए करबला में कैसे कायम हुआ, कैसे पहुंचे, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। पहले चंद अशार बतौर तहत समात फरमाइए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुरूद पाक का विर्द करने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ बस ठीक है। पहले ख्वाजा गरीब नवाज की वो रवाई सुन लीजिए कि जब तक वो न पढ़ी जाए तो मजा नहीं आता। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदार नदाद सर को दे दिया, हाथ को नहीं दिया, यजीद के हाथ में बैत न की, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हकीकत ये कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद का नाम है इमाम हुसैन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और चंद अशार समात फरमाए। तश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, तश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, और हर जर्रे को नजब का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजब का मदीना बना दिया। तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवाब बेटी की मैयत में न रोया वो हुसैन, जो जवाब बेटे की मैयत में न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ न खोया वो हुसैन। और ये शेर सुनेंगे, बड़ा जबरदस्त शेर है, तबीयत बाग बाग हो जाएगी, गौर करिएगा। ये हमारे सब हुफ़ाज़ इकराम सब यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल आसान शेर है, समझ में भी आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो इनकी जो सदाएं बुलंद होंगी आप समझ जाएंगे कि शेर के अंदर दम है। उधर यानी कहाँ, यानी ख़ैमे अहले बैते अतहार की जानिब, उधर न तीर न सिनान न कमान बाकी है, उधर न तीर न सिनान न कमान बाकी है, इधर यजीदियों के लश्कर की तरह, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है, उधर न तीर न सिनान न कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में, दहन बोलते हैं मुंह को, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। और ये जंग अजीब है, ये जंग करबला जिसमें, अजीब है ये जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर किसी से पूछा जाए कि यजीद का घराना कहाँ है, यजीद की औलाद क्या है, यजीद की नस्ल कहाँ है, कौन यजीद को बढ़ा रहा है, कहाँ है इब्ने ज़ियाद की औलाद है, कहाँ है जो है शिमर की औलाद है, कहाँ है खौली की औलाद है, कहाँ है इब्ने साद की औलाद है, तो कोई बताने के लिए तैयार
تیار نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ 1350 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. جہاں دیکھیے حسین کی اولاد ہے, جہاں دیکھیے حسن کی اولاد ہے, جہاں دیکھیے جو امام زین العابدین کی اولاد ہے. تو اسی لیے تو شعر میں کہا ہے ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. اور قیامت تک سادات اکرام کی برکتوں سے ہم فیض اٹھاتے رہیں گے اور ان کی نسل چلتی رہے گی. عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم حسنی حسینی سید, سرکار خواجہ غریب نواز حسنی حسینی سید, سرکاران ماہریرہ حسنی حسینی سید, سرکاران مسولی حسنی حسینی سید, عزیزان ملت اسلامیہ سرکاران کچوچا حسنی حسینی سید. جہاں دیکھیے ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. اور یزیدیت کا, زیادیت کا, شمر کا, اس کے وجود کا, اس کی نسل کا تمام کا خاتمہ ہو چکا. ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور آج تک نہ ان کی نسل کا پتہ ہے نہ ان کے شجرے کا پتہ ہے کہ کون ان کی اولاد ہے, یہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آفتاب ربوبت مہتاب رسالت مالک شریعت صاحب جنت سیاہ لامکا انیس بے کساں چارہ ساز درد بندہ نیر تابا گلگو کبا گلے رخا ہم غریبوں کے غم گسار محبوب پروردگار ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک پڑھے بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری رات 10 محرم کی جو رات تھی, عاشورہ کی جو رات تھی, بہت تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار نمازوں سے اہل بیت اطہار نے گزاری. صبح کا پورا معاملہ آپ کو بتایا تھا, آپ نے خطبہ بھی بیان فرمایا اور اتمام حجت کے لیے وہ خطبہ یزیدی لشکر سے پیش کیا تھا کہ شاید اب ان کو عقل آ جائے. کل کے دن یہ نہ کہیں لشکر میں کوئی بھی 22,000 میں سے کہ ارے ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ سامنے امام حسین ہے اور ان کے اہل بیت اطہار ہے. تو اتمام حجت کے لیے امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا. اب جب یزیدی لشکر سے عمر بن سعد کی جانب سے, شمر کی جانب سے, خولی کی جانب سے, سنان کی جانب سے اور ابن زیاد کے مسلسل پیغام یزیدی لشکر کے لیے آ رہے تھے کہ اب یا تو بیعت کرو یا جنگ شروع کرو, اب باتوں کا کوئی وقت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت امام حسین کے تمام اہل بیت اطہار جنگ کے لیے تیار ہو گئے, تیاریاں مکمل ہو گئی. تمام اہل بیت اطہار سب کے سب جتنے مرد تھے سب آ گئے امام حسین کے پاس اور کہا اے علی مقام, اے ہمارے سردار, ہمیں اجازت دیجئے, اب ہم جنگ کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں اور خون رسول کا جذبہ ان یزیدیوں کو دکھانا چاہتے ہیں. لیکن آس پاس کے کچھ گاؤں کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے, جو اہل بیت اطہار کے عشاق سے, عاشق سے چاہت رکھنے والے تھے, سب کے سب آ گئے اور کہا کہ پہلے اہل بیت اطہار نہیں جائیں گے بلکہ ان کے غلام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ ابھی یہ گفتگو چلی رہی ہے کہ حضرت حر بن یزید رواحی, آپ نے پورا واقعہ سنا تھا کہ حضرت حر کو ابن زیاد نے 1000 کا لشکر لے کر بھیجا تھا, لیکن حر جو تھے وہ وفاداران اہل بیت تھے, غداران اہل بیت میں سے نہیں تھے.
آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھا اہل بیت اطہار کی خیموں کی جانب اپنا رخ گھوڑے کا کر دیا. سامنے امام حسین ہے، تمام جارہ سارہ اہل بیت اطہار ہیں، اور تمام اہل بیت اطہار کے وہ معزز و مکرم نفوس قدسیہ ہیں جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا تھا، وہ سب کے سب ہیں. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہی ساتھ امام حسین کے قدموں میں گر جاتے. کہیے سبحان اللہ. کہا اے امام میری خطا کو معاف فرما دیجیے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ امام حسین نے فرمایا تھا جو راہ باطل سے راہ حق کی جانب آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اتنا سننا تھا، حضرت حر کے اندر ایک اور طاقت و قوت رونما ہو گئی، اور آپ نے امام حسین کے دست مبارک کو بھی چوما. اور اب جو حر یزیدی لشکر کے جو ہے کمانڈر بن کے آئے تھے، آج وہ جو ہے امام حسین کے لشکر کے کمانڈر بن گئے. لوگوں نے سوال کیا اے حر آخر تم کیوں وہاں جا رہے ہو؟ جب آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھے ایک طرف جہنم کی آگ دکھ رہی ہے اور ایک طرف جنت کی پربہار وادیاں دکھ رہی ہے. میں جہنم کی آگ کو نہیں چنوں گا بلکہ جنت کی وادیوں کو چنوں گا. عزیزان ملت اسلامی اور حضرت حر نے جنت کی وادیوں کو چن لیا. عزیزان ملت اسلامیہ میں نے بتایا تب وہ جان ساران اہل بیت جو آس پاس کے گاؤں سے آ گئے تھے، وہ سب کے سب میدان کارزار میں اتر گئے اور اب اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے، اہل بیت اطہار سے اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے سب کے سب اہل بیت اطہار کی پر نثار ہو گئے، قربان ہو گئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ اب حضرت حر نے بولا کیا میں جاؤں گا؟ آپ نے امام حسین کے قدموں کو بوسہ دیا. اب حضرت حر اس یزیدی لشکر کے کمانڈر نہیں ہے بلکہ امام حسین کے 72 نفوس قدسیہ یا 82 نفوس قدسیہ کا جو لشکر تھا اس کے کمانڈر ہیں. حضرت حر میدان کارزار میں اترتے ہیں، سامنے وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آئے تھے. حضرت حر کو جو ہے محبت اہل بیت اطہار کا حضرت جن نے جو ہے جام پی لیا تھا. اب ان کی رگوں میں محبت کا جام دوڑ رہا تھا. اب ان کی رگوں میں وہ غداری والا خون نہیں دوڑ رہا تھا بلکہ وفاداری والا خون دوڑ رہا تھا. آپ نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیا، واصل جہنم کر دیا. اور لیکن یزید جو یزیدی تھے وہ جانتے تھے کہ حضرت حر کی طاقت کیا ہے، حضرت حر کی قوت کیا ہے، کیونکہ اسی لشکر کے حضرت حر جو ہے کمانڈر تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے. ابن سعد نے کہا اے لوگوں حر کو روکو، اگر حر کی یہ طاقت کا یہ عالم ہے تو اگر امام آ گئے تو ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. ایک طرف سے حملہ مت کرو حر کی جانب، چاروں طرف سے حر کی جانب ٹوٹ جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ تنہا حر اور میدان کربلا اور 22,000 کا لشکری جرار سے مقابلہ کرنے والے تنہا حر کو ہیل لیا گیا. چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، نیزوں کی برسات ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے. حضرت حر کے جسم پر تلواروں کا بار لگ رہا ہے، نیزے پیوست ہو رہے ہیں، تیر سے جسم چھلی ہو رہا ہے، لیکن حر ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخری وقت تک حر لڑتے رہے اور اللہ کے رسول کی آل کے لیے حضرت حر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور جنت کے حقدار بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان ملت اسلامیہ اب حضرت حر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکی. اب حضرت وہب بن قلبی، ان کے بارے میں سنیے، یہ بہت خوبصورت نوجوان تھے. ان کی شادی 17 دن پہلے ہوئی. کتنے دن پہلے؟ یہ وفاداران اہل بیت میں سے تھے. اہل بیت میں سے نہیں تھے بلکہ عاشق اہل بیت تھے.
ان کی ماں نے ان سے کہا 17 دن پہلے شادی ہوئی، خوبصورت نوجوان، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا آج امام حسین اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ مارکہ کربلا میں تنے تنہا ہے اور ہم وفاداران اہل بیت میں سے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری شادی کو ابھی 17 دن ہوئے، میں جانتی ہوں کہ ابھی کم ہی وقت ہوا ہے، تمہاری شادی ہوئی ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تم امام حسین اور اہل بیت اطہار کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرت وہب بن کلبی، کیسی ماں ہوگی وہ جو حضرت وہب بن کلبی کی ماں ہے، کیسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے 17 دن بھی نہیں ہوئے اس کو کہہ رہی ہے کہ جاؤ اہل بیت اطہار کے نام پر قربان ہو جاؤ۔ حضرت وہب بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کے جو ہے ہاتھوں کو قدموں کو بوسہ دیا اور کہا اے والدہ اگر آپ کی یہی فرمائش ہے تو میں اپنی جان کا نذرانہ اہل بیت اطہار کے لیے قربان کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کے بعد آپ اپنی بیوی کے پاس جس کے ساتھ ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے رہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر رکا ہوا ہے اور میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل قیامت کے دن جب مجھے بلایا جائے تو وہب بن کلبی شہید کے نام سے بلایا جائے، جانثاران اہل بیت کے طور پر بلایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بیوی بھی کیسی بیوی ہوں گی؟ آج ایسی عورتیں مل جائیں تو اسلام کا پھر سے نام بلند و بالا پوری دنیا کے اندر ہو جائے گا۔ کیسی مائیں، کیسی بیوی ہیں، کیسی بہنیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیوی کیا کہتی ہیں؟ میری اجازت ہے آپ اپنی جان کو اہل بیت اطہار کے لیے قربان کر دیجئے، کیونکہ بروز قیامت جب آپ کا نام پکارا جائے کہ شہید وہب بن عبداللہ کلبی آ رہے تو میں بھی یہ کہہ سکوں کہ میں اس شہید کی بیوی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی بیوی سے اجازت لے کر حضرت وہب بن کلبی پہنچ چکے تھے۔ میں نے ان کی تھوڑی سی جو ہے سوالے پہ روشنی ڈالی۔ اب حضرت حر کے بعد نمبر تھا حضرت وہب بن کلبی، کہنے لگے میں جاؤں گا۔ حضرت وہب بن کلبی بہت خوبصورت تھے اور بہت بہادر تھے۔ آپ میدان کارزار میں اتر گئے، سامنے یزیدی لشکر جرار موجود ہے اور تنہا وہب بن کلبی۔ کیسا مارکا ہوگا؟ یزیدیوں کو تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، اتنا بڑا لشکر جرار اور تنہا۔ عاشق اہل بیت آ رہے تو تنہا آ رہے، عباس علمدار آ رہے تو تنہا آ رہے، علی اکبر آ رہے تو تنہا آ رہے، حضرت قاسم آ رہے تو تنہا آ رہے، امام حسین آ رہے تو تنہا آ رہے، اور یہ پورا لشکر جرار سامنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت وہب بن کلبی جس وقت پہنچے ہیں میدان کارزار میں اور آپ نے اپنی تلوار چلانے کے جو نمونے دکھائے ہیں، پوری یزیدی لشکر کے اندر کھلبلی مچ گئی، پورے یزیدی لشکر کے اندر جو ہے کھلبلی مچ گئی، چاروں طرف جو ہے گردنیں کٹنے لگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہی ایک حربہ بستہ تھا ابن سعد کے بعد کہ جو وفاداران اہل بیت میں سے ہیں، ان کو جو ہے یہ محبت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، یہ وفادار اہل بیت کے لیے ان پر جو ہے تنہا حملہ نہ کرو، ان سے جو ہے تنہا نہ بڑھو، بلکہ ایک ساتھ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کرو، نیزوں کی بوچھاریں کرو اور پھر جو ہے تلواروں سے وار کرو، جبھی ان سے جیت پائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چاروں طرف سے تیروں کا وار ہو رہا ہے، چاروں طرف سے نیزے جو ہے آپ کے جسم پہ پیوست کیا جا رہا ہے، لیکن وہب بن کلبی ہمت نہیں آ رہا ہے، یزیدیوں کے سر کو ان کے تنوں سے جدا کرتے جا رہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جو ہے وہب بن کلبی جیسے اپنی چھری سے گازر اور مولی کو کاٹ رہے ہیں، ایسے سر کٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور بہن بن کلبی پر مسلسل یزیدیوں کی جانب سے بار ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تنہا جسم کتنے نیزوں کا بار اٹھا پائے گا؟ ایک تنہا وہب بن کلبی کتنے جو ہے تیروں کو برداشت کر پائے گا؟ ایک تنہا وہب بن کلبی کتنے تلواروں کے وار کو برداشت کر پائے گا؟ عزیزان
ملت اسلامیہ کئی یزید و عقوبات سے جہنم کرنے کے بعد حضرت بہن بن قلبی کی روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے اور آپ اہل بیت اطہار کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے بہن بن قلبی بھی شہید ہو گئے۔ اب تمام جانثار جو اہل بیت اطہار کے علاوہ تھے وہ سب شہید ہو گئے۔ اب نمبر دا تو اہل بیت اطہار کا۔ اب اہل بیت اطہار میں سے حضرت قاسم اٹھے۔ کون قاسم؟ حضرت امام حسین کے جلیل القدر شہزادے کا نام حضرت قاسم۔ حضرت قاسم اٹھے اور کہا ہے چچا اب مجھے اس مارکہ کربلا میں جانے دے۔ امام حسین نے حضرت قاسم سے فرمایا تھا اے قاسم میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا، تم میرے بھائی امام حسین کی یادگار ہو، جب تمہیں دیکھتا ہوں تو امام حسن کی یاد آ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرت امام حسن مصطفیٰ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اب حضرت قاسم منت و سماجت کر رہے ہیں، بار بار اصرار کر رہے ہیں، بار بار حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں جو ہے گزارشات کر رہے ہیں کہ اے امام ہمیں جانے دے، اے امام ہمیں جانے دے، لیکن کسی بھی طور پر امام حسین حضرت قاسم کو مارکہ کربلا میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بار بار امام حسین یہی فرما رہے ہیں اے قاسم تم میرے بھائی امام حسن مصطفیٰ کی یادگار ہو، تمہیں دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرے دل کو قرار ملتا ہے، اگر تم بھی چلے گئے تو میں تنہا کیا کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام قاسم بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ ایک جو میں نے پہلے واقعہ بتایا تھا کچھ دن قبل، حضرت امام قاسم کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھا جو حضرت امام حسن نے اپنی زندگی میں حضرت قاسم کو دیا تھا کہ اے قاسم جب تمہارے اوپر سب سے مصیبت کا وقت آ جائے، سب سے پریشانی کا وقت آ جائے، اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے بڑی جو ہے پریشانی کا وقت کیا ہوگا؟ سامنے 22,000 کا لشکر جرار اور تنہا 72 یا 82 نفوس قدسیہ اور ساتھ پہ اہل بیت اطہار کی مستورات، حضرت زینب بھی ہے، حضرت سکینہ بھی ہے، حضرت شہربانو بھی ہے، بنی قزاع کی حضرت علی اصغر کی والدہ بھی موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے بڑا مشقت کا وقت کیا ہوگا؟ اس سے بڑا صعوبت کا وقت کیا ہوگا؟ اس سے بڑی پریشانی کا وقت کیا ہوگا؟ اب وقت آ گیا تھا حضرت قاسم کے تعویذ کھولنے کا، امام حسن کی وصیت کے مطابق۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت قاسم تعویذ کو کھولتے ہیں، تعویذ کو کھولنا تھا۔ اس تعویذ کے یہ الفاظ تھے کہ اے قاسم تمہارے چچا یعنی میرے بھائی امام حسین کربلا کی سرزمین پر تنہا پہاڑ کے جیسے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے، اے قاسم اپنے چچا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ ارے آج لوگ باتیں کرتے ہیں علم غیب کے بارے میں، رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں۔ ارے امام حسن مصطفیٰ کے علم غیب کو دیکھ لو، پھر بات میں کرنا رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں۔ امام حسن مصطفیٰ کا یہ علم غیب ہے کہ ابھی مارکہ کا وقت نہیں آیا، اپنی حیات زندگی میں حضرت قاسم کے ہاتھ میں جو تعویذ باندھ رہے تھے، آپ جانتے تھے کہ مارکہ کربلا میں امام حسین اپنے جو ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، اپنے جو ہے گھر والوں کے ساتھ اسلام کی بقا و تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے پیش کریں گے۔ اس وقت میرا قاسم بھی وہاں ہوگا۔ اس لیے تو آپ فرما رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں یہ حیات ظاہری میں آپ یہ خط تحریر فرماتے ہیں جو تعویذ کی شکل میں حضرت قاسم کو باندھا جاتا ہے ان کے بازو پر۔ جس وقت یہ خط امام حسین کو دیا گیا، اب امام حسین کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ آپ جیسے ہی خط دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روا ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور یہ دل کی کیفیت امام حسین کی کہتی ہوئی نظر آتے ہیں کہ دیکھیے میرے امام حسن میرے بھائی کیسے تھے کہ مارکہ کربلا میں بھی امام حسن نے امام حسین کو نہیں چھوڑا ہے۔
آج بھی میرے ساتھ ہیں امام حسن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت امام قاسم کو روکنے کی کوئی وجہ امام حسین کے پاس نہیں تھی، اور حضرت قاسم کو اب کون تیار کر رہا ہے؟ حضرت امام حسین تیار کر رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سر پر حضرت امام حسن مصطفیٰ کا عمامہ سجایا حضرت قاسم کا، کون رکھ رہے ہیں؟ امام حسین رکھ رہے ہیں۔ ایک ایک کو تیار امام حسین کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیسا منظر ہوگا وہ؟ آپ کے جسم پر جو قبا پہنائی گئی، جس کو زرابی کہا جاتا ہے، وہ قبائے رحمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت قاسم کے جو ہے جسم پر امام حسین نے پہنا اور تلوار دی۔ کہا قاسم پہلے جا کے اپنی پھوپھی اور اپنی ماں سے مل لو، پہلے جا کر اپنی پھوپھی اور اپنی ماں سے مل لو۔ حضرت قاسم تیار ہو کر امام حسن مصطفیٰ سر پر رکھ کر قبائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سینے میں سجا کر اور تلوار لے کر جو ہے آپ خیمہ مصطفیٰ کی جانب جا رہے ہیں، خیمہ اہل بیت اطہار کی جانب جا رہے ہیں۔ تمام اہل بیت اطہار کی جو ہے خواتین، بالخصوص اپنی والدہ محترمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کرتے ہیں۔ تمام جو ہے اہل بیت اطہار سے ملاقات کرنے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت قاسم اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ جس وقت حضرت قاسم مارکہ کربلا میں پہنچتے ہیں تو یزیدی لشکر سے ایک آواز آتی ہے، کہا اس نوجوان کو بھیجا ہے، یہ نوجوان ہم لوگوں سے مقابلہ کرے گا۔ ارزق نامی ایک پہلوان تھا جس کو یزید کی جانب سے ماہانہ 1000 روپے دینار بندے ہوئے تھے، 1000 دینار سونے کے سکے دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اتنا بہادر تھا وہ کہ 1000 لوگوں کی طاقت و قوت تنہا رکھتا تھا، اس لیے وظیفے کے طور پر اس کو تنخواہ 1000 سونے کے سکے ہر مہینے دیے جاتے تھے۔ ارزق اور دوسرے یزید نے کہا اس کمسن کو بھیجا ہے جس کی ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے۔ حضرت قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 22 سال تھی۔ کہا اس کو بھیجا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ معمولی نہیں ہے، یہ فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں، ان کو کمزور مت سمجھنا، ان کو کمزور سمجھنے کی غلطی مت سمجھنا، ان کو یہ مت سوچنا کہ ان کا جسم نازک ہے، یہ نوجوان ہے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے، فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، امام حسن مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو کمزور مت سمجھنا۔ تو ارزق کہتا ہے تم زبردستی میں پریشان ہو رہے ہو سعد ابن سعد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، معمولی نہیں، میں نہیں جاؤں گا اس کے مقابلے کے لیے، میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا اس کے مقابلے کے لیے۔ اس کے 4 بیٹے تھے، کتنے؟ 4، اور چاروں بہت بہادر تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کو ارزق نامی پہلوان نے اس کو بھیجا۔ وہ جیسے ہی حضرت قاسم کے قریب آیا، وار کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ حضرت قاسم نے خنجر نکالا اور اس کے جسم میں پیوست کر دیا، اور وہ وہیں پر زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور آپ نے اس کی قیمتی تلوار جو چمکتی ہوئی وہ لے کر آیا تھا، اس کو آپ نے لے لیا۔ اب پیدر پہ 3 بیٹے اور بچے ارزق کے، تینوں بیٹے آئے، تینوں بیٹوں کو پیدر پہ بھیجا گیا ارزق نے۔ دوسرا بھی امام حضرت قاسم نے واصل جہنم کر دیا، تیسرا بھی واصل جہنم کر دیا، چوتھا بھی واصل جہنم کر دیا۔ اس کے 4 بیٹوں کو، ارزق پہلوان کے 4 بیٹوں کو حضرت قاسم نے جو ہے واصل جہنم کر دیا، جہنم پہنچا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ارزق جس کی اولاد جو ہے مر جائے، قتل ہو جائے اس کے سامنے، اس کے غصے کا کیا عالم ہوگا؟ پہلوان ارزق غصے سے دانتوں کو پیس رہا ہے،
کہتا ہے اب میں مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ ابن سعد نے کہا تھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ان کے ننھے جو ہے نازک بدن کو مت دیکھنا، ان کی عمر کو مت دیکھنا، ان کی رگوں میں کوئی معمولی خون نہیں دوڑ رہا ہے، ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے، مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، امام حسن مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ارزق تیار ہوتا ہے، تیار ہونے کے بعد اپنی سواری پر سوار ہونے کے بعد جو ہے حضرت امام قاسم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے جس وقت آپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہے، وہ تلوار اسی کے لڑکے کی ہے۔ کہا یہ تو میرے لڑکے کی تلوار ہے۔ حضرت امام قاسم فرماتے ہیں کہ یہ تیرا لڑکا مجھے تلوار یادگار کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب میرا والد آئے اس کو بھی جہنم رسید کر دینا۔ حضرت قاسم کا جذبہ کیسا ہوگا؟ سامنے 1000 لوگوں کی طاقت و قوت رکھنے والا شامی پہلوان جس کا نام ارزق ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرت امام قاسم اب وہ سوچتا ہے کہ وار کروں، ابھی وار کرنے کی کوشش ہی کرتا ہے، ابھی کوشش ہی کرتا ہے، ذہن بناتا ہے۔ اتنے میں حضرت امام قاسم اس سے فرماتے ہیں کہ ارزق تو کیسا پہلوان ہے، بڑا تجربے کار پہلوان مانا جاتا ہے، تو تیرے بڑا نام چلتا ہے کہ تو بہت تجربے کار ہے، جنگ میں ماہر ہے، بہت جو ہے منجھا ہوا جو ہے جنگ کا جو ہے سپاہی ہے، اور تو ابھی اپنی جو ہے زین کی، یعنی جو گھوڑے پہ جو زین رکھی جاتی کاٹھی رکھی ہے، اس کے ابھی بند تک نہیں باندھے تو نے۔ اب وہ جیسے ہی بند باندھنے کو جھکتا ہے، حضرت قاسم ایسا وار کرتے ہیں تلوار سے اسی کے لڑکے کی کہ وہ ارزق نامی پہلوان جو 1000 لوگوں کی طاقت رکھتا تھا، کمر سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے اور واصل جہنم کر دیتے ارزق کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے اہل بیت اطہار والے کہ جہاں ارزق جیسے پہلوان بھی حضرت امام قاسم کے سامنے معمولی نظر آتے ہیں۔ اب جس وقت یہ منظر ابن سعد، سنان، شبر، پورا لشکر پریشان، یہ منظر کو دیکھ کے حیرت زدہ کہ ارزق کے 4 بیٹوں کو، 5 لوگوں کو حضرت امام قاسم نے یہی ڈھیر کر لیا۔ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے خون رسول دوڑا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حملہ کے لیے یزید آگے بڑھتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام قاسم تلوار پہ تلوار چلائے جا رہے، کشتوں کے کشتے کاٹتے جا رہے، یزیدیوں کو جہاں واصلے جہنم کرتے جا رہے، تیروں کی بارش ہو گئی لیکن امام قاسم نہیں رک رہے، تلواروں کی بارش ہو رہی، امام قاسم نہیں رک رہے، نیزوں سے چھلی کیا جا رہا، امام قاسم نہیں رک رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ منظر ابن سعد نے دیکھا، کہا اے نادانو، اے بے وقوفو، یہ جو ہے حیدر کرار کی کٹھار کا شیر نعرے، تنہا نہیں جاؤ، اکٹھے اس پر بڑھ پڑو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب امام قاسم لشکر جرار کے سامنے اکیلے اور چاروں طرف سے امام قاسم کو گھیر لیا گیا، اور عزیزان ملت اسلامیہ چاروں جانب سے امام قاسم پر وار ہونے لگے، تلواروں کے وار، نیزوں کے وار، تیروں کے وار۔ روایتوں کے اندر آتا کہ 27 تقریباً وار آپ کے جسم اطہار پر کیے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت قاسم زمین پر گر پڑے ہیں، زمین پر دراز ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر چکے امام قاسم، ارزق نامی پہلوان کو واصل جہنم کر چکے امام قاسم، اس کے 4 لڑکوں کو واصل جہنم کر چکے امام قاسم، کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد اب امام قاسم تنہا ابھی بھی ہمت جٹائے اپنی تلوار کو چلاتے جا رہے لیٹے لیٹے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب امام قاسم کے جسم کے اندر وہ طاقت نہ رہی، وہ قوت نہ رہی، کئی دن کے بھوکے پیاسے، کئی دن کے جو ہے پانی پیے امام قاسم کئی لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ بالکل نڈھال ہو جاتے، اور حضرت امام حسین اب مارکہ کربلا میں پہنچتے ہیں۔ اب جب امام قاسم کے جسم کے اندر بالکل بھی طاقت و قوت نہیں رہی، پورا جسم نیزوں، تیروں، بھالوں سے چھلی ہو گیا، اب امام قاسم کو حضرت امام حسین اپنے بھتیجے کو، جن کے چہرے کو دیکھ کر امام حسن کو یاد کر لیا کرتے تھے، ان کو اپنے کاندھے میں اٹھا کر خیمے کی جانب لے جاتے ہیں، اور آپ کی گود میں امام قاسم کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
امام قاسم کے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دوسرے بھائی بھی تھے، وہ لوگ بھی، وہ نفوس قدسیہ بھی بیت در پہ امام قاسم کے بعد جو ہے اسلام کی دین و بقا اور حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ قربان کر دیا۔ امام حسن کی اولادوں نے جو ہے یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جو ہے اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دیا۔ اب حضرت عباس علمدار آپ کے پاس آتے ہیں۔ عباس علمدار کون ہے؟ حضرت عباس علمدار امام حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امام، اے میرے بھائی، اے مولا علی کے نور نظر، اے فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، اے نواسہ رسول، مجھ سے خیمے کے اندر سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے خیمے کے اندر حضرت علی اصغر کا بلکنا اور رونا نہیں دیکھا جاتا پیاس کی وجہ سے۔ اے امام، مجھے اجازت دیجئے کہ میں نہر فرات سے پانی لے کر آؤں اور حضرت سکینہ اور علی اصغر اور دیگر مستورات اہل بیت کی پیاس بجھا دوں۔ امام کہتے ہیں کہ نہیں عباس، تم مت جاؤ، تم مت جاؤ، تم میری طاقت ہو، تم مت جاؤ۔ بار بار حضرت عباس علمدار اصرار کر رہے ہیں اور امام بار بار روک رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہا اے امام، اب وقت آ چکا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو نذرانہ پیش کرنے کا۔ اب مجھے مت روکیے، اب میرے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں رہی ہے، اتنی ہمت نہیں رہی ہے کہ میں خیمہ اہل بیت اطہار کے پاس جاؤں اور ان کا رونا بلکنا دیکھ سکوں، حضرت علی اصغر کی ننھے آئے دیکھ سکوں، سکینہ کا بار بار مجھے چچا کہہ کر پکارنا اور پانی کا مجھ سے مطالبہ کرنا اب امام مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھے اجازت دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت امام حسین جو ہے اجازت دیتے تھے، 3 دن کے پیاسے اہل بیت اطہار کے وہ نفوس قدسیہ 3 دن سے جنہوں نے پانی کا قطرہ اپنی حلق کے نیچے نہ اتارا ہو، اور سامنے یزیدی لشکر جرار ہے، نہر فرات میں 500 سواروں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ننھے علی اصغر اپنی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا کیا حال ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سکینہ صرف 7 سال کی ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب امام حسین نے حضرت عباس علمدار کو نہیں روکا، آپ اپنے جو ہے پیٹھ پر مشکیزے کو لیتے ہو اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور پہلے یزیدیوں کو مخاطب کرتے ہیں، اے یزیدیوں، تم کتنے ظالم و جابر ہو، کتنے بدبخت ہو، کتنے شقی القلب ہو، کتنے سخت دل ہو کہ آج سامنے تمہارے جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس رسول کی اولادیں پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے تلس رہی ہے اور تم نے نہر فرات میں پہرا لگا دیا ہے۔ بروز قیامت جو ہے نانا کو کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوگے؟ اے یزیدیوں، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے رجوع لے آؤ، توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ورنہ جو ہے تم ناحق جو ہے کسی بھی حال میں امام حسین کے خون میں شریک مت ہونا، اب بھی وقت ہے، امام حسین کے قتل میں بھاگیدار نہیں بننا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب بھی امام حضرت عباس علمدار یزیدیوں کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن جن کا دل سخت ہو چکا ہو، جن کا دل پتھر ہو چکا ہو، جن کا دل کالا ہو چکا ہو، ان کے جو ہے وجود پر، ان کے کانوں پر نہ اہل بیت اطہار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، سب کچھ مر چکا تھا، جو کچھ تھا صرف پیسہ تھا، جو کچھ تھا صرف دولت تھا، جو کچھ تھی صرف سلطنت تھی، سب کچھ بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ خون رسول کی محبت تھی، نہ آل رسول کی محبت تھی، نہ امام حسین سے محبت تھی، سب کچھ ان کا ختم ہو چکا تھا۔ وہ بد کردار، بد عہد، بے وفائی، کوفی، سب کے سب سائلنٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب حضرت عباس علمدار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور اتنی برق رفتاری کے ساتھ نہر فرات کی جانب بھاگتے ہیں۔
گھوڑا چل رہا ہے، سامنے یزیدی فوجی آ رہے ہیں، آپ تلواروں سے ان کے سر کو قلم کرتے جا رہے ہیں، کسی کے جسم کے 2 ٹکڑے کرتے جا رہے ہیں، کسی کے بازوؤں کو کاٹتے جا رہے ہیں، کسی کے جو ہے سینے پہ تلوار کو پیوست کرتے جا رہے ہیں، اور برق رفتاری کے ساتھ عباس علمدار نہر فرات میں پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ مشکیزہ اٹھاتے، مشکیزہ اٹھا کر نہر فرات سے مشکیزے کو بھر لیتے اور اپنے جو ہے کاندھے پہ ٹانگ لیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ سوچتے ہیں کہ ایک چلو پانی، اے برائے کرم بھائی ابھی رکھ دو، اپنے ہاتھ میں چلو لیتے ہیں کہ ایک آدھ 2 چلو میں بھی پی لوں، 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے۔ کیسے عباس علمدار، قسم خدا کی مسلمانوں، جس وقت اپنے ہاتھ میں نہر فرات کا سامنے پانی چلو میں لیتے ہیں، حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، ان کا رونا بلکنا یاد آ جاتی ہے۔ اسی وقت وہی چلو کا پانی نہر فرات میں گرا دیتے اور کہتے ہیں نہر فرات گواہ ہے نا کہ عباس نے سکینہ کی پیاس کے لیے اور علی اصغر کو سیراب کرنے کے لیے تیرا پانی نہیں پیا تھا، گواہ رہنا۔ اور مشکیزہ اپنے کاندھے پر ٹانگ کر برق رفتاری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر خیمہائے اہل بیت کی جانب رواں دواں ہو جاتے۔ اب جب یزیدی لشکر دیکھتا ہے، عمر بن سعد دیکھتا ہے کہ اے لوگوں، اے میرے لشکر کے لوگوں، اگر یہ مشکیزہ اہل بیت اطہار کے جو ہے خیموں میں پہنچ گیا تو یاد رکھنا یزیدی لشکر کا ایک بھی آدمی نہیں بچے گا، وجود مٹ جائے گا۔ جب 3 دن کے پیاسوں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے، اگر ان کے حلق کے نیچے قطرہ اتر گیا تو ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ پوری یزیدی لشکر کو پانی پینے کے بعد جو ہے اہل بیت اطہار نیست و نابود کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، ہماری ہستی بڑھ جائے گی۔ کسی بھی حال میں یہ پانی کا مشکیزہ اہل بیت اطہار کے خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں سے وار کیا جا رہا ہے۔ حضرت عباس علمدار کے پہلے بازو میں ایک خبیث بدبخت نے جو ہے بازو کاٹ دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یزید کے جب بازو کٹتے ہیں اس کے جسم میں وار کیا جاتا اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ عباس علمدار کا یہ والا بازو کاٹا تو آپ نے مشکیزے کو یہ والے بازو سے پکڑ لیا، یہ والا بازو کاٹا، دوسرا بازو کاٹا تو آپ نے مشکیزے کو منہ سے پکڑ لیا، دانتوں سے دبا لیا۔ یہ ہے عباس علمدار، اور آپ خیمہ مصطفیٰ کی طرف برق رفتاری کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور سامنے یزیدی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بدبخت جو تیر چلانے میں بڑا تیز و ترار تھا، عمر بن سعد نے کہا کسی بھی حال میں خیمہ اہل بیت اطہار کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہ پہنچ پائے، ورنہ ہمارا اس دنیا سے وجود مٹ جائے گا، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، ہماری جو ہے ہم اس جنگ میں شکست کا سامنا کریں گے کہ بغیر پانی پیے ہوئے جب اہل بیت اطہار کی طاقت کا یہ عالم ہے، اگر یہ پانی پی لیں گے تو ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تیر کا تیز جو اچھا نشانہ لگانے والا تھا، اس نے تیر جو ہے کمان میں چڑھایا اور کمان کے چلے پر چلا کر جس وقت تیر مارا ہے تو تیر سیدھا جا کر جو ہے مشکیزے میں پیوست ہو گیا، جس میں حضرت عباس علمدار پانی لے کر جا رہے ہیں، منہ کے دانتوں سے جو ہے مشکیزے کو دبائے ہوئے اور برق رفتاری سے جو ہے خیمہ اہل بیت اطہار کی جانب آپ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا ہے، گھوڑا بھی ساتھ دے رہا ہے آپ کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ اس کی بوندیں نہ گر پائے، اس کا پانی نہ چھلک پائے، چھید ہو گیا اور میں کچھ نہ کچھ پانی خیمہ جو ہے اہل بیت اطہار تک پہنچا دوں، حضرت سکینہ کی پیاس بجھا دوں، حضرت اصغر کے جو ہے حلقوم میں پانی اتار دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بہت تیزی کے ساتھ پہنچتے اور خیمہ اہل بیت اطہار میں پہنچ جاتے۔ اب یزیدیوں کی جانب سے چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں اور حضرت عباس علمدار کئی تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو چکے، آپ کے بازو کٹ چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس وقت آپ خیمے کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں امام میں پانی لے آیا ہوں، کہتے ہیں امام میں پانی لے آیا ہوں،
عزیزان ملت اسلامیہ، جس وقت مشکیزے کو دیکھا جاتا ہے، آپ اتنے مطلب جوش و جذبے میں تھے کہ آپ نے مشکیزے کی جانب دیکھا بھی نہیں کہ اس میں چھید ہو گیا اور اس کا پانی گر گیا۔ جس وقت مشکیزے کو دیکھا تو مشکیزے میں ایک بوند بھی پانی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب خیمے کے پاس پہنچ گئے، آپ نے فرمائے یا خاؤ ادرک یا اخا کا، اے میرے بھائی، اے میرے امام، اے میرے سردار، اے امام حسین، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ آپ قریب پہنچے تو مشکیزہ پانی سے خالی ہے۔ حضرت عباس علمدار جسموں سے چور ہیں، حضرت عباس علمدار کے جسموں پہ کئی تیر پیوست ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، جس وقت یہ منظر امام حسین نے دیکھا، امام حسین کی زبان سے ایک لفظ نکلا تھا، انکسرا، جو ہے علی ظہری، میری پیٹھ ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت قاسم شہید ہوئے، بہب بن کلبی شہید ہوئے، حضرت حر شہید ہوئے، تمام جارہ رسالہ اہل بیت شہید ہوئے، لیکن کسی کے لیے حضرت امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن جس وقت حضرت عباس علمدار کو زخموں سے چور دیکھا اور درجہ شہادت پانے کے قریب دیکھا تو آپ نے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے عباس، اب میرا علم کون اٹھائے گا، میرا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس علمدار کہتے ہیں اے میرے بھائی، پریشان نہیں ہونا، آج میں پانی ڈالنا، آج میں پانی جو ہے خیمہ مصطفیٰ تک، خیمہ اہل بیت اطہار تک پہنچا نہیں پایا ہوں، لیکن بروز محشر نانا کے ہاتھوں سے جو ہے سکینہ کو پانی پلاؤں گا، علی اصغر کو پانی پلاؤں گا، تمام اہل بیت اطہار کو پانی پلاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی الفاظ کے ساتھ حضرت امام حسین کی گود میں حضرت عباس علمدار جام شہادت کو نوش فرما لیتے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عالم کیسا ہوگا؟ آج کوئی چیز کا جب مطالبہ کیا جاتا ہے، ہم جب کسی چیز کو کسی سے منگاتے ہیں، اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، اگر وہ چیز وہ شخص لے کر نہ آئے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو الٹا سیدھا بکنے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں، اگر بڑا ہوتا ہے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے کہ یہ چیز نہیں لائی۔ اور وہاں عباس علمدار، حضرت سکینہ، حضرت علی اصغر، حضرت سکینہ بار بار مطالبہ کرتی رہی کہ آپ پانی کی جو ہے تھوڑا سا کچھ پانی لے کر آ جائیے جس میں اصغر کی پیاس بجھ جائے، میری پیاس بجھ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن چچا کو، جن کے ہاتھوں میں سکینہ نے جھولا جھولا تھا، جن کے ہاتھوں میں علی اصغر رہا کرتے تھے، ان کی جام شہادت نوش فرما لینا اور پانی بھی نہ لانا، کیسا شاد وقت حضرت سکینہ، حضرت زینب، حضرت شہروانو، حضرت علی اصغر کی والدہ پر گزرا ہوگا، اس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ والد محترم، اب آپ مجھے جانے دیجئے جنگ میں۔ امام حسین کے الفاظ ہیں کہ اے علی اکبر، تم میری آنکھوں کے تارے ہو، تم سے میں بہت محبت فرماتا ہوں، تم وہ ہو جسے دیکھ کر مجھے اپنے نانا کی یاد آ جاتی ہے، تم ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، رسول اللہ کی شباہت رکھتے ہو۔ حضرت علی اکبر کا یہ عالم تھا، جب دور دور سے صحابہ اکرام دور دور جو ہے رہا کرتے تھے دوسرے ملکوں میں، اور جب انہیں رسول اللہ کی یاد ستاتی تھی کہ اب رسول اللہ تو بظاہر نہیں رہے، قبر انور کے اندر ہیں، اور اگر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے رسول اللہ کی یاد آ رہی ہے تو وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھنے آیا کرتے تھے، حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ وہ علی اکبر اب میں عرقہ کربلا میں جانے کے لیے بار بار اپنے والد محترم سے اصرار کر رہے ہیں، لیکن قضا کے آگے کس کی چلتی ہے؟ تقدیر الہی کے فیصلے نافذ ہو چکے تھے،
सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था, सब कुछ रब की जो है मंशा के मुताबिक चल रहा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया हजरत अली अकबर को इजाजत दे देते इमाम हुसैन, और अपनी जो कुबा रहती है वो कुबा हजरत अली अकबर को अपने हाथों से पहनाते हैं, और लोहे की टोपी जिसको खोद कहा जाता है, खोद उर्दू में, उसको आपके सर पर रखते हैं, और हजरत इमाम अली का पटका आपके जो है कमर में बांधते हैं, और जुल्फिकार हैदरी देते हैं। क्या देते हैं? अपनी तलवार जुल्फिकार हैदरी देते हैं आपको। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अली अस्कर जो हम शबीह मुस्तफ़ा हैं, जो देखने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे, अब हजरत अली अकबर को तैयार करने के बाद इमाम हुसैन जो है सवारी में सवार करते हैं और कहते हैं जाओ बेटा। हजरत अली अकबर अपने वालिद मोहतरम के आखिरी मार जो है हाथों को बोसा देते हैं और दुआएं लेकर मैदान करबला में उतर जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जिस वक्त हजरत अली अकबर मैदान करबला में उतरते हैं, तारीख गवाह है, तारीख के जो है बरकों पे ये मौजूद है। करबला की सरजमीन आज भी इस बात का ऐलान कर रही है, जिस वक्त हजरत अली अकबर मैदान कारजार में उतरे हैं, अगर जो है लश्कर के दाहिने जानिब रुख कर लिया है तो दाहिना हिस्सा साफ, लश्कर के बाएं जानिब रुख कर लिया है तो बाया हिस्सा साफ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कल्ब में जो है बीच में दाखिल हो गए तो बीच का हिस्सा साफ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जुल्फिकार हैदरी चल रही है और सर जो है तनों से जुदा हो रहे, कश्ते के कश्ते, लाशे के लाशे गिर रहे। हजरत अली अकबर की रगों में कोई मामूली खून नहीं दौड़ रहा था, बल्कि खून रसूल दौड़ रहा था। हजरत अली अकबर के जो है खून में हजरत फातिमा का दूध दौड़ रहा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अली अकबर किसी मामूली शख्सियत के हामिल नहीं थे, बल्कि हम शबीह मुस्तफा थे, इमाम हुसैन के चहीते फर्जंद थे अली अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अली अकबर की ताकत को जब इब्ने साद ने देखा और कहा कि मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तने तरह अहले बैत अतहार से मुकाबला मत करो, तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। बेवकूफो, नादानो, अगर अली अकबर पर हमला करना है तो चारों तरफ से करो, चारों तरफ से करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अली अकबर से चारों तरफ से अली अकबर पर हमला कर देते। यजीदी भेड़िए कुत्तों की तरह, जंगली कुत्तों की तरह शेर अली के नर को जो है चारों तरफ से घेर लेते। अब हजरत अली अकबर तनहा है और जुल्फिकार हैदरी घूम रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो कैसा आलम होगा, 3 दिन के प्यासे, 3 दिन के भूखे, कोई भूख भी उन पर असर नहीं कर रही, कोई प्यास भी उन पर असर नहीं कर रहे। अली अकबर की तलवार चलती जा रही है, चारों तरफ से यजीदी लश्कर ने घेर लिया, चारों तरफ से इब्ने साद कह रहा है तीरों की बारिश करो, नेज़े बरसाओ, तलवारें चलाओ, लेकिन अली अकबर को रोको। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अली अकबर की जुल्फिकार हैदरी घूमती जा रही है और सरों को तन से जुदा करती जा रही है, यजीदी लश्करियों को वासिले जहन्नम करती जा रही है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया चारों तरफ से तीर की बरसातें हो रही है और हजरत अली अकबर की जो है तीर जिसमें वे पैबस्त हो जाते हैं, आपके पाए मुबारक में पैबस्त होते हैं, आपके जो है सीने में पैबस्त होते हैं, आपके जिस्म के हर हिस्से में तीर पैबस्त हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक जान अली अकबर की है, हजारों लश्कर यजीदी का है, हजारों सिपाही यजीदी के, लेकिन तने तनहा हैदरी कछार का वो शेर नर तनहा मुकाबला करता जा रहा है। हिम्मत नहीं आ रहा है, जब बिल्कुल जिस्म के अंदर कोई ताकत और कुव्वत नहीं होती तो सरजमीन करबला में जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने पहले ही बशारत इमाम हुसैन को दे दी थी कि करबला की सरजमी पर तुम भी शहीद होगे, तुम्हारी औलादें भी शहीद होगी और तुम्हारी शहादत से इस्लाम को एक जिंदगी अता होगी, एक ताकत अता होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस्मों से चूर है, गिल जाते हैं, अभी भी जिस्म के अंदर जान बाकी है, आप आवाज लगाते हैं या अबाओ अदरी का बाका, ऐ मेरे वालिद मोहतरम अपने बेटे अली अकबर की खबर लीजिए, अपने बेटे अली अकबर का हाल जानिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इमाम हुसैन जो खैमे अहले बैत अताहर के सामने खड़े होकर पूरे मंजर का मुशाहिदा कर रहे, कैसे बाप थे इमाम हुसैन जिनके माथे की निगाहों के सामने उनका शहीदा बेटा अली अकबर कुर्बान होने के लिए जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तेजी के साथ मार्का करबला में पहुंचते और अपनी पुश्त पर अपने बेटे को, जिसको गोद में खिलाया था, जिसको चलना सिखाया था, जिसकी उंगली को पकड़ा था, जिसको देखते थे तो मुस्तफा याद आ जाते थे, वो अपनी पीठ पर अली अकबर को जो है लाद कर लेकर आ रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खेमों के सामने लेटा देते हैं और आपकी जो है जानू पे अली अकबर का सर है। अली अकबर कहते हैं, ऐ मेरे वालिद मोहतरम परेशान नहीं होना, आप ताकत और कुव्वत का मुजाहरा करना, आप सब्र का मुजाहरा करना, मेरी कुर्बानी जाए नहीं जाएगी। अगरचे ये लश्कर ज्यादा है लेकिन दुनिया हमें हमेशा याद रखेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जो है अली अकबर जो है हजरत इमाम हुसैन के जानू में, उनकी गोद में कैसा आलम होगा। एक बाप, वो बाप जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है, जिनकी वजह से शरीयत मिली, इस्लाम मिला, कुरान मिला, ईमान मिला, सब कुछ उन्हीं की वजह से मिला। आज वही कलमा वाले पढ़ने वाले उनके खून को बहा रहे, जिनकी वजह से ये तख्त मिला, सब कुछ मिला। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कैसी कैफियत में होंगे इमाम हुसैन, अल्फाजों से उस मौके को बयान नहीं किया जा सकता, लफ्जों से उस वाक़े को बयान नहीं किया जा सकता। दिल रोता है, आंखें अश्क बार हो जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इमाम हुसैन सब्र का पैकर बने हुए हैं। इमाम हुसैन सब्र की ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, मजबूत पहाड़ की तरह इमाम हुसैन खड़े हुए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके जानुओं पर हजरत अली अकबर जामे शहादत नोच कर लेते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन इमाम हुसैन की ज़बान से ये नहीं निकला, आप मेरा अली अकबर चला गया, आप मेरा बेटा कुर्बान हो गया। आप क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़िल कुर्बान, ऐ अल्लाह मेरे इस नौजवान की भी कुर्बानी को कबूल फरमा।